السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ماہ رجب اور اس کی بدعات کے متعلق۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز میں یہ فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے کے روز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور ان 4 حرمت والے کون کون مہینے ہیں، اس کی تخصیص خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں صفحہ حدیث نمبر 4662 اور 3197 اور صحیح مسلم میں 1679 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کا 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، کہ سال کے 12 مہینہ کے ہیں اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور فرمایا ثلاثۃ متوالیات، اور 3 جو ہے لگاتار کنٹینیو ہے، اس میں ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ و محرم۔ یہ متسلسل ہے، مسلسل 4 مہینہ ہے، 3 مہینہ ہے۔ پہلا ہے ذی قعدہ، دوسرا ہے ذی الحجہ اور تیسرا ہے محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا جو مہینہ ہے وہ جمادی اور شعبان کے بیچ میں ہے، وہ ہے جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں۔ قرآن کی اس آیت اور حدیث کے اس روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات خلاصہ ہو جاتا ہے کہ پورے 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، اور حرمت اور ادب سے مراد کیا ہے؟ اس ماہ کا تقاضا ہے ان 4 مہینہ میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں، کہ فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، ظلم اور ظلم و زیادتی نہیں کیا جائے، اور نہ ہی اس میں معاشیت، فساد، ظلم وغیرہ سے بھی بچا جائے، بلکہ اس مہینے میں ممنوع ہے۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں سال کے 12 مہینے بھی ممنوع ہیں، لیکن اس مہینوں میں سختی کے ساتھ یہ چیزیں منع ہیں۔ اور شیخ ابن عادل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 مہینوں کی حرمت پر اجماع بھی نقل کیا ہے، جو ان کی کتاب ہے تفسیر اللباب فی علوم الکتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سارا مہینہ، یعنی 12 مہینے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، 4 مہینے کو خصوصیت کیوں دیا گیا ہے؟ تو یہ اسلام میں اللہ نے اور قرآن میں بہت ساری چیزیں آپ پائیں گے جس میں کچھ چیزوں کو خصوصیت دی گئی ہے۔ مثلا مکہ کو سارے شہروں پر، مکہ مکرمہ کو شہر پر خصوصیت دی گئی ہے، محترم ہے۔ جمعہ کے دن، عرفات کا دن، تمام دنوں پر احترام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کی رات تمام راتوں پر مقدم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز، صلاۃ الوسطیٰ کی تخصص ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی خصوصیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلاۃ وصلاۃ الوسطیٰ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو خصوصیت دے دی ہے، کچھ مہینوں کو، کچھ وقتوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، اور اس میں نیکی بھی زیادہ، نیکی کا بھی ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور گناہ کرنے پر گناہ میں بھی شدت اور زیادہ ہو رہا ہے۔ اور ان مہینوں کو حرمت کے 2 مفہوم علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ ان میں قتل قتال حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مہینہ متبرک ہے اور قابل احترام ہے، ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام، متبرک بھی ہے، اور ابھی بھی اسلام میں باقی ہے، اور جو قتل و قتال کا حرام جو قرار دیا ہے، اس کو اس نے منسوخ کر دیا گیا ہے۔
جہاں تک رہی بات ماہ رجب کی فضیلت کی، تو اس مہینے میں، اس 4 مہینوں میں ایک چیز کے علاوہ، خاص طور سے رجب میں ایک چیز کے علاوہ دوسری کوئی چیز فضیلت اس رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ 4 حرمت والے مہینوں میں یہ ایک مہینہ حرمت کا ہے اور وہ قابل احترام اور متبرک ہے۔ حرمت والے مہینوں کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان 4 مہینوں پہ اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء ابو بکر جزائر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حرمت یہ ظلم ہے، اپنے نفس سے پر ظلم کرنے سے مراد ہے گناہوں کا ارتکاب، معصیت کا ارتکاب، اور اس کی وجہ سے مہینوں میں برائی کا گناہ بھی زیادہ لکھا جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، حرمت والے مہینے خصوصی طور پر گناہ کا ارتکاب سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح اس میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس طرح سے اس میں حرمت گناہ اور حرام چیزوں کے مرتکب حضرات کو گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ لکھتا ہے۔ اور اس حرمت والے مہینے میں کہ کوئی فضیلت ثابت نہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجہ ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں تمام وارد حدیثیں من گھڑت جھوٹی ہیں۔ یہ السیل الجرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ یہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 290 میں ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رجب کے روز فرماتے ہیں رجب کے روزے کے کچھ راتوں میں قیام سے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں تمام جھوٹ اور بہتات ہے۔ المنار المنیف صفحہ نمبر 96 میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی چند بدعات جو اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں جو کیا جاتا ہے اس کے متعلق بتاؤں گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔